اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ایک دفعہ پھر لرن انگلش وتھ جواد یونس کے ساتھ محمد جواد یونس صاحب کے ساتھ سامنے حاضر ہے۔ آج میں آپ کو اپنی بک جو کہ میں نے تحریر کی ہے کمپریہنسو ٹیکنیکل انگلش، اس کے بارے میں کچھ اس کی بک کی کچھ خصوصیات بتانا چاہتا ہوں۔ اس بک کے بارے میں پہلے بھی میں نے ایک لیکچر جو ہے وہ ریکارڈ کروایا تھا اور آپ کو بتایا تھا۔ آج میں اس بک کی مزید کچھ کوالٹیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اس بک کا نام جو ہے وہ کمپریہنسو ٹیکنیکل انگلش ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ نیچے میرا نام محمد جواد یونس جو ہے وہ آپ کو لکھا ہوا ملے گا۔ یہ کتاب بازار میں آسانی سے اویلیبل ہے، اور DAE یعنی ڈپلوما آف ایسوسیٹ انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس کے لیے، جو فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے یہ بڑی بہترین کتاب ہے۔ اور یہ کتاب جو ہے صرف پنجاب بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن ہی نہیں، بلکہ یہ جو ہے اس کے علاوہ KP کے اور بلوچستان اور سندھ کے جو بورڈز ہیں، ٹیکنیکل بورڈز ہیں، ان کے لیے یہ کتاب جو ہے وہ بڑی مفید ہے۔ اور اس کتاب کو اسٹڈی کر کے اگر آپ پیپر دینے کے لیے جائیں گے DAE کا، تو آپ انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے۔ اس میں میں نے بڑی آسان پیرائی کے اندر جتنے بھی کوشچنز آنسر ہیں، اس کے علاوہ کلاس ٹیسٹ ہے، اس کے علاوہ ون ورڈ سبسٹیٹیوٹ ہے، لیٹرز ہیں، اپلیکیشنز ہیں، ایسیز ہیں، اور گرامر کے ایلیمنٹس ہیں جس میں ڈائریکٹ انڈائریکٹ ہے، ٹرانسلیشن ہے، تمام کو بڑے آسان طریقے سے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر آپ اس کتاب کو بہتر طریقے سے پڑھتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں، تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ جو ہے وہ DAE کے پیپر میں کامیاب نہ ہو سکیں۔ تو آج میں آپ کو اس کتاب کے حوالے سے ایک بڑے ہی اہم کویشچن کی طرف توجہ دلوانا چاہتا ہوں، جو کہ ون ورڈ سبسٹیٹیوٹ کہلاتا ہے۔ یہ ایک تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ کویشچن ہے، کیونکہ یہ کویشچن جو ہے وہ بعض اوقات کیونکہ روایتی انگلش کا نہیں ہے اور روایتی یہ گرامر میں نہیں آتا، یہ ٹیکنیکل بچوں کے لیے جو DAE کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ہوتا ہے، لہٰذا اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے۔ پہلے یہ ہم سمجھیں گے کہ ون ورڈ سبسٹیٹیوٹ یہ ہوتا کیا ہے اور یہ کویشچن کس طریقے سے پوچھا جاتا ہے۔ یاد رکھیں گے یہ کویشچن زیادہ تر آپ کو آبجیکٹیو میں پوچھا جاتا ہے، اور ہوتا اس طریقے سے ہے کہ آپ کو ایک سینٹینس دیا جاتا ہے جو کسی چیز، شخص یا جگہ کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے، یعنی عام لفظوں میں کسی ناؤن کی طرف، اسم کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے۔ آپ نے سینٹینس کو بڑے غور سے پڑھنا ہوتا ہے، سمجھنا ہوتا ہے، اور نیچے آپشن دیے گئے ہوتے ہیں، ان آپشنز کے مطابق آپ نے اس کو ٹک کرنا ہوتا ہے۔ تو اس میں سے میں کچھ سینٹینس پڑھوں گا، پھر آپ کو طریقہ بتاؤں گا کہ آپ نے اس کو کس طریقے سے کرنا ہے۔ اگر آپ میری یہ کتاب دیکھیں اور اس کے پیج نمبر 105 پہ آپ جب جائیں گے، 105 پہ آپ کو یہ کویشچن ملے گا، ون ورڈ سبسٹیٹیوٹ۔ تو اس میں ایک جملہ مثال کے طور پہ بولتا ہوں، یہاں پہ لکھا ہوا ہے a vehicle that is used to taking sick or injured people to a hospital۔ جملے کو غور سے سنیں، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ a vehicle which is used for taking sick or injured people to a hospital، یعنی ایک سواری جو کہ مریضوں کو، بیمار لوگوں کو ہسپتال تک لے جانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اب فوری ذہن میں آپ کے ذہن میں کلک ہوا ہوگا کہ وہ کیا پوچھ رہا ہے۔ اب آپشن کیا ہوگا؟ آپشن میں اس نے لکھا ہوگا ویگن، رکشا، ایمبولینس، ٹھیک ہے۔ اب آپ کے ذہن میں فوری طور پہ آئے گا کہ بھئی ہسپتال تک مریضوں کو لے جانے والی گاڑی ایمبولینس کہلاتی ہے۔ آپ نے ایمبولینس کو سرکل کر دینا ہے یا اس پہ نشان لگا دینا ہے۔ اسی طرح اس میں سیکنڈ سینٹینس جو ہے پیج نمبر 105، ویورز یاد رکھیے گا، سٹیزن آف another country، سٹیزن آف another country یعنی کسی دوسرے ملک کا شخص۔ یہ آپ کے ذہن میں فوراً آئے گا، اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم جانتے ہیں کہ انگلش میں عموماً اس کے لیے فارنر کا لفظ بھی آتا ہے اور ایلین کا ایک لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ آپ کے ذہن میں نیچے آپشن دیا ہوتا ہے، آسانی ہوتی ہے کہ آپ کے لیے آپشن دیا ہوتا ہے، آپ نے صرف اور صرف سینٹینس کو سمجھنا ہے۔ یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو سینٹینس سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا پوچھ رہا ہے، بعض اوقات سینٹینس بڑا کلوز ہوتا ہے، کلوز اس طریقے سے ہوتا ہے کہ وہ نیچے دیے ہوئے تینوں میں سے کسی دو آپشن کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ آپ کی اسکل ہوتی ہے کہ آپ اس کو سمجھیں، کیونکہ مائنر سا فرق ضرور ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک سینٹینس آپ اس طرح سے بول سکتے ہیں، a woman who looks after the sick، a woman who looks after the sick، ایک خاتون، ایک عورت جو بیماروں کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ اب نیچے اس نے آپشن کیا دیے ہوئے؟ اس نے آپشن دیے ہوئے ڈاکٹر، لیڈی ڈاکٹر اور نرس،
یہ 3 دیے ہوئے ہیں. اب ڈاکٹر تو ایک طرف ہو گیا کیونکہ اس نے کہا وومن. اب ہمارے پاس 2 آپشن کیا ہیں, لیڈی ڈاکٹر اور نرس. اب ہم نے جملے کی طرف دیکھنا ہے. جملہ کیا کہہ رہا ہے, لک آفٹر دا پیشنٹ. یاد رکھیں کہ جو لیڈی ڈاکٹر ہے وہ لک آفٹر نہیں کرتی. لیڈی ڈاکٹر تو علاج کرتی ہے, دوا دے دیتی ہے, اس کو ڈائگنوز کر دیتی ہے. لک آفٹر بہرحال نرس نے کرنا ہوتا ہے. تو جملے کے اندر کوئی نہ کوئی کلیو ایسا ویور ضرور ہوتا ہے جس سے آپ اس سوال کو, تو بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے. اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ یہ آپ کے جو ہے وہ پیپر کے لیے DAE کے پارٹ 1 کے پیپر کے لیے بڑا اہم سوال ہے. دوسرا یہ آپ کی ووکیبلری کو بڑا بڑھا دیتا ہے. اس سے آپ کی ووکیبلری بڑی اچھی ہو جاتی ہے. جب یہ الفاظ آپ کسی کے ساتھ شیئر کرتے ہو, بولتے ہو, تو اس کو لگتا ہے کہ بھئی اس کی, کیونکہ یہ جو الفاظ میں بول رہا ہوں یہ عام لوگوں کو نہیں ان کے بارے میں پتا. یہ اسٹوڈنٹس کو یا لرنرز کو جو کہ انگلش سے شوق رکھتے ہیں یہ ان کو پتا ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طرح اس میں ایک اور بڑا اہم لفظ ہے, اور 2 ایک طرح کے لفظ ہیں. ایک ہے آٹو بایوگرافی اور ایک ہے بایوگرافی. یعنی دونوں میں فرق کیا ہے کہ ایک لفظ میں آٹو آ رہا ہے اور دوسرے میں آٹو نہیں آ رہا. آٹو بایوگرافی اور بایوگرافی یہ بھی پوچھا جاتا ہے. اس میں فرق سمجھیں کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی پر خود کتاب لکھے, مثلا میں اپنی زندگی پر کتاب لکھنا شروع کر دوں, اپنے حالات اور واقعات اس میں بیان کر دوں, تو یہ میری آٹو بایوگرافی ہوگی کیونکہ یہ میں نے خود لکھی ہے. مگر اگر میری زندگی پر کتاب کوئی دوسرا لکھنا شروع کر دے, جیسے علامہ اقبال پہ لکھی گئی, قائد اعظم پہ لکھی گئی, بڑے بڑے سر سید پہ لکھی گئی, ان بڑی بڑی پرسنالٹیز پر لوگوں نے کتابیں لکھی, تو اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی زندگی پر کتاب لکھے اس کو کہتے ہیں بایوگرافی. یہ بنیادی فرق ہے آٹو بایوگرافی اور بایوگرافی. تو یہ 2 الفاظ اس سوال میں ون ورڈ سبسٹیٹیوٹ میں آتے ہیں, اور یہ میری کتاب میں آپ کو ملیں گے. آپ وہاں پہ 105 پہ جا کے دیکھیں گے. تو ویورز, یہ ایک انٹروڈکشن دیا میں نے آپ کو اپنی کتاب کا. اس کتاب کو ضرور خریدیں اور اس سے تیاری کریں, اور انشاءاللہ اگر آپ اس کتاب سے تیاری کریں گے تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ DAE پارٹ 1 کے پیپر میں, انگلش کے پیپر میں کامیاب نہ ہو سکیں. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے ویورز تو اسے سبسکرائب کریں اور لائک کریں. بیل آئیکن آپ کو نظر آ رہا ہوگا, اس کو پریس کریں تاکہ میری ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں. السلام علیکم.